مولانا عبدالقدیر بدائیں جوش صاحب کو سمجھاتے تھے مثالیں دے دے کر. فرض کیا انہوں نے یہ بتایا کہ ایک شخص کا ہاتھ ہے وہ تندرست ہے، اب وہ ہلا سکتا ہے، کچھ چیز لے سکتا ہے. ایک شخص کا ہاتھ ایسا ہے کہ اس میں وہ مفلوج ہے، وہ ہاتھ اس کا اٹھ ہی نہیں سکتا. تو دونوں میں فرق ہے. اس میں اختیار، اس سے سمجھ لیجئے کہ اختیار میں اور جبر میں کتنا فرق ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ جوش صاحب بجائے مطمئن ہونے کے اور کوئی شک وہ پیش کر دیتے تھے. یاد رکھیے یہ بڑا علمی مسئلہ ہے. قرآن شریف میں آیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. تو انسان کے اندر کبھی کبھی شک بھی پیدا ہو جاتا ہے، کبھی خدا کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، کسی آیت کے بارے میں. تو اس کی دو شکلیں ہیں. اگر وہ صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، تو یہ سمجھ لے کہ یہ غلطی جو ہے میرے نفس کی غلطی ہے، کمزوری ہے. اللہ کی کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے وجود میں، اس کے خدا ہونے میں کوئی شک نہیں، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اگر کسی بارے میں شک پیدا ہوتا ہے تو اسے پوچھنا چاہیے شک دور کرنے کے لیے. اس شک میں لطف نہیں لینا چاہیے. اس طرح شک وہ ہونا چاہیے جس طرح کانٹا کھٹکتا ہوتا ہے اور آدمی چاہتا ہے کانٹا نکل جائے. اگر یہ حالت ہو اس کی تو پھر شک دور ہو سکتا ہے. بلکہ تجربہ ہے بعض لوگوں کا کہ قرآن پاک میں اگر کہیں کہیں کوئی شک پیدا ہو گیا ہے تو خود قرآن پڑھتے ہی وہ شک دور ہو جاتا ہے. یہی عالم اللہ کی ذات اور اس کے افعال اور اس کی صفات اور اس کی ذات کے بارے میں. جوش صاحب کا من عالم یہ دیکھا کہ وہ شک میں مزے لینے لگے. تشکیک پیدا ہوئی، ایک شک سے دوسرا شک پیدا ہوا. وہ شک دور نہیں ہوا کہ دوسرا اعتراض کر دیا انہوں نے. نتیجہ ہوا کہ یہ بالکل دین کے بارے میں یہ متشکک ہو گئے. بجائے اس کے متیقن ہونے کے، تیقن ہوتا، یقین ہوتا، متشکک ہو گئے. اور پھر یہ تشکیک بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ ظاہر ہے وہ ملحد ہو گئے. بالکل انہوں نے یعنی خدا کے وجود سے انکار کر دیا، مذاق کیا ہے اس کے دین کے ساتھ. چنانچہ میں اس پر میری ان کی وہاں بھی بحث ہوتی تھی، یہاں بہت بحث رہی. سلسلے کی بات تو میں عرض کرتا ہوں. اس کے سلسلے میں میں نے ان سے یہ عرض کیا خدا کے بارے میں کہ آپ حضرت، پہلے تو میں نے یہ کہا مذاق سے کہ جوش صاحب آپ تو اہل سنت والجماعت تھے، سب سے پہلے تو آپ نے مذہب بدلا اپنا، شیعہ ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ یہ بولے بس یہ بات کو، یہ مذہب جو ہے شیعت، اس میں محبت کو اور نفرت کو بڑی مدد ملتی ہے، غذا ملتی ہے دونوں چیزوں کے لیے. پھر میں نے کہا شیعت کے بعد آپ یہ ملحد ہو گئے. شیعہ ملحد تو نہیں ہوتا، شیعہ تو مسلمان ہوتا ہے. آپ جو تعریف کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حضرت علی کی یا حضرت حسین کی، تو آپ کیا خدا نخواستہ انہیں منافق سمجھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ، نقل کفر نباشت. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خدا کی نفی کر دی جائے اگر تو پھر علی کیا رہ جاتے ہیں، حسین کیا رہ جاتے ہیں؟ ان کی تعریف تو یہ تھی، وہ خدا ہی کیوں مانتے تھے. تو آپ جن کو تعریف کرتے ہیں، ان کی بڑی توصیف کرتے ہیں، وہ جس چیز کو مانتے تھے جو ان کا مرکز ہے عقیدت کا، ان کے خیال کا، ان کے تصورات کا، ان کے ایمانیت کا، اس کی آپ نفی کرتے ہیں. تو خود آپ سوچئے کہ آپ کیا پوزیشن ہے آپ کی، آپ کیا دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. خدا کے بارے میں پھر جو دلائل ہو سکتے ہیں اس پر ہم نے بحث کرتے تھے. تو ہم میر پور خاص سے آ رہے تھے، مشاعرہ تھا، بلکہ جوش صابی کا جشن تو منایا گیا تھا وہاں. یہ مصطفیٰ زیدی مشہور جو بعد میں انہوں نے خودکشی کر لیا، مارے گئے، کیا ہوا، وہ بھی وہاں تھے. وہ زمانے میں ڈپٹی کمشنر تھے، غالباً نواب شاہ کے وہاں آئے تھے میر پور خاص میں. تو واپسی ہو رہی تھی ریل سے، تو مجھ سے کہنے لگے بھئی آخر کوئی چیز ایسی کوئی ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو دنیا میں؟ تو میں مسکرایا، من کو تو ریاضی میں، حساب میں ہے کہ ایک سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، ایک سے پہلے کوئی وہ نہیں ہے. ان کا زیرو ہے. میں نے کہا تو زیرو کوئی چیز نہیں ہے، زیرو سے پہلے کچھ نہیں ہے. اگر زیرو کا کوئی چیز ہے، ایک کے ادھر جو زیرو ہوتا ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہوتی نہیں، ایک کے بعد کیا ہوگا زیرو. تو پھر بولے، پھر خاموش ہو گئے. من کا معلوم ہوا کہ حساب جو ریاضی یقینی چیز ہے اس میں ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا چیز ہوگی بتائیے آپ کہنا چاہتے ہیں. پھر میں نے ایک دفعہ ایسا کیا، ایک کتاب انگریزی میں چھپی ہے کہ 40 سائنسدانوں نے جو نباتات کے، نفسیات کے، حیوانیات کے، علم الافلاک کے، اس سب کے بڑے ماہر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. ان سب نے مضامین لکھے ہیں، اور یہ لکھا ہے کہ جتنا ہم نے تجربہ کیا سائنس کا، اتنا ہی ہمیں یقین ہوتا گیا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے. اس میں جو تنظیم پائی جاتی ہے ایک ایک ذرے میں، ایک ایک پتے میں، اور تمام کائنات، ہواؤں میں اور
تمام اس کی پانی میں اور پھر جانوروں میں تنظیم اور بڑی پیچیدگی پائی جاتی ہے، خود بخود کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ اس پر سب نے مضامین لکھے ہیں، اور وہ 40 آدمی ہیں، اس کا ترجمہ ہوا ہے خدا کے، وہ میں نے ان کے پاس بھیج دی کہ اسے پڑھ لیجیے آپ۔ یہ کسی ملا کی بات نہیں ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ یورپ کے سائنسدانوں کا یہ اعتراف ہے۔ خیر وہ اس کے مجھ سے بولے کہ نہیں وہ یہ خاص لفظ ہے ان کا کہ نہیں اس سے دودھ کی بو آتی ہے، یعنی بچپکان حرکات ہے، اس کو انہوں نے نہیں مانا۔ تو خدا کے بارے میں پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ جو خدا کے بارے میں جو آپ کا یہ انداز ہے یہ بڑا تضحیک آمیز بھی ہے۔ ایک تو خدا کا انکار کر دیتے ہیں، ایک یہ کہنا کہ ابو جہل کی قسم کھانا، اور یہ کہہ دینا کہ مکہ برابر ہے ملی آباد کے، اور لکھا کہ خدا کے ساتھ کے کھیلے ہوئے یہ مولوی وغیرہ ہیں، تو یہ بڑی بری چیز ہے، اس سے دل آزاری ہوتی ہے۔ آپ خدا کو نہیں مانتے، نہیں مانیے۔ مولوی عبدالحق تھے، وہ خدا کے خاص کو ماننے والوں میں نہیں تھے فی لفظ سے ہی، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی تحریروں میں کوئی تضحیک کا پہلو نہیں ہے، کوئی وہ استہزاء نہیں ہے۔ تو آپ بھی یہ کر سکتے تھے، آپ مادیت کو پیش کرتے، خدا کی جگہ وہ اسے اور چیزوں کو مانتے ہیں وہ۔ تو یہ ان کی جو چیز ہے یہ اختلاف کی چیز تھی۔ بہرحال جورج صاحب یا کوئی کتنی بڑے شاعر کیوں نہ ہوں، ادیب کیوں نہ ہو کوئی شخص، اس کے لیے ہم اپنے ایمان تو نہیں بیچ سکتے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ان کی رعایت میں ہم خاموش ہو جائیں، تو اس سے اختلاف رہتا تھا۔ حیدرآباد میں انہوں نے سب سے پہلے جو مخالفت غزل کی حیدرآباد میں کہی، اور یہ غزل انہوں نے نظم کہی تھی غزل کے خلاف، اور لکھا غزل کا یہ عالم ہے، غیر فطری چیز ہے، اور یہ ہے جیسے رات سوتے میں لوگ کہنے لگے چور 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 نہیں ہوتا، ایسے چلانے لگتے ہیں یہ غزل والے۔ غزل کا انہوں نے اختلاف کیا، ایک مضمون لکھا انہوں نے، پیام ادب ایک پرچہ نکلتا تھا، میں نے اس میں جواب دیا اس کا، میں نے لکھا غزل جو ہے تو بڑی فطری چیز ہے، آپ متوازن ہونا چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ نظم زیادہ اچھی ہے، لیکن یہ کہنا کہ نظم کو بالکل غزل کو کنڈیم کر دیں اور غزل غیر فطری چیز ہو، اور غزل کو آپ غزل کہتے ہیں، اس کی تحقیر کا لفظ ہوتا ہے اس کے لیے، تو اسے کون مانے گا؟ اس کو آپ کی بات کون اس کو مان سکے گا کہ نظیری اور سعدی اور حافظ اور فغانی اور یہ عرفی اور پھر غالب اور میر، ان سب کو سمجھیں کہ انہوں نے لغو بکا ہے، انہوں نے تمام غلط کام کیا ہے، انہوں نے کوئی دنیا میں مان سکتا ہے؟ غزل اپنی جگہ پر ایک بڑا درجہ رکھتی ہے۔ غزل کا ایک شعر جو ہوتا ہے وہ بھاری ہوتا ہے، کیا نام ہے، نظموں پہ بھاری ہوتا ہے۔ آپ کتاب غزل مضامین اٹھا کے دیکھیے، اس میں جو شعر کوٹ کیے جاتے ہیں یا مضامین کے عنوان بنے ہوئے ہیں وہ سب غزل کے شعر ہیں، کہ میرے قتل کے بعد اس نے ستم سے توبہ، ہائے وجود پشیماں کا پشیماں ہونا، نقش فریادی ہے کہ اس کی شوقی تحریر کا، شوقی تحریر اور کاغذی پیرن اور پیکر تصویر کا، تو فریادی اور نقش فریادی اس پہ لوگوں نے کتابوں کے نام رکھے ہیں، پیکر تصویر ہے اس پہ بعض کتابوں کے نام ہے۔ تو وہ غزل کا بڑا درجہ ہے، ایک شخص تقریر کرتا ہوتا ہے، ایک غزل کے ذریعے کیا لطف آ جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہترین مقرر تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تقریر کر رہے تھے گونڈے میں، اور 7 گھنٹے بولے ہیں عشاء کے وقت سے صبح تک۔ ظاہر ہے انسان سننے والے جو تھے وہ تھک جاتے ہیں، تو سننے والے کہتے ہیں کہ تقریر جب صبح کا وقت ہوا، اذان ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ شعر پڑھا، اور اس جو شعر سنا رہا ہوں اس شعر کا پڑھنا ہے کہ معلوم ہوا کہ سب لوگوں میں جان آ گئی۔ انہوں نے لکھا ہے محفل خاموش صبح کے آثار جلوہ گر حکم ہو تو ختم کروں داستاں کو میں۔ تو اس شعر کے سنتے ہی لوگوں میں ایک بیداری پیدا ہو گئی، یہ عالم غزل کا ہے۔ پھر غزل کا شعر آپ چاہیں سیاسیات میں استعمال ہوتا ہے، مثلا اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ اپنی منقاروں سے حلقہ کس رہے ہیں جال کا، ساحروں پر سیر ہے سیاد کے اقبال کا۔ ہر دور میں جہاں آمریت موجود ہے اور جہاں عوام دبائے جا رہے ہیں، وہاں یہ شعر اپنی جگہ پر ہر وقت تازہ رہے گا۔ تو غزل کے اشعار تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ نظموں کو تو یاد بھی نہیں رہتے، وہ کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات کہ کتنے شعر لوگوں کو شاہنامے کے یاد ہے، چند یاد ہے، اور شعر بھی وہی یاد رہیں گے جن میں تغزل ہو۔ میں نے اس موضوع میں لکھا تھا کہ غزل جو ہے یہ ذریعہ ہے، ہر وہ شخص جو نظم کہتا ہے وہ اس نے پہلے غزل کہی ہے، غزل کا احسان ہے ہر نظم کو پر، اس لیے غزل جب کہتا ہے آدمی تو اسے تجربہ ہوتا ہے، نئے نئے اچھے اچھے الفاظ اس سامنے آتے ہیں، اس کا در و بس جانتا ہے، جسے کنسٹرکشن کہتے ہیں، عربی میں انسجام کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، پھر غزل اچھے کہتا ہے۔ میں نے جورج صاحب نے کہا آپ نے خود غزل کا بڑے اچھے شعر کہے ہیں،
بولے کہتے ہیں کہ اب تک نہ خبر تھی مجھے اجڑے ہوئے گھر کی، وہ آئے تو گھر بے سر و سامان نظر آیا۔ کتنا اچھا شعر ہے وہ آپ کا شعر ہے، من کا یہ کتنا اچھا شعر ہے کہ دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنا نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا۔ کتنا اچھا شعر، اتنا مانوس فطرت سے کہ چٹکی جو کلی، میں نے جھک کر یہ کہا مجھ سے کچھ ارشاد کیا۔ آپ نے خود غزل کہی ہے، تو غزل سے یہ بیزاری کس لیے؟ اس طریقے سے غزل یہ ہے، آپ نظم کہیے کہ یہ نظم زیادہ اچھی ہے، تفصیل چاہتی ہے تو یہ بات مانی جائے گی، لیکن اس طریقے سے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اتنی اچھی صنف کو جس نے تمام 1000 سال سے دنیا کو متاثر کر رہی ہے اور ہمارے ادب کا سرمایہ ہے، اس کو آپ اس طرح کنڈیم کر دیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا جو یہ کہا جاتا ہے آپ نے لکھا ہے غیر فطری چیز نہیں ہے، یہ آپ نے نہیں سوچا۔ کبھی دنیا میں کوئی شاعر یہ نہیں ہوتا کہ ایک مزدور کے خون نکل رہا ہے وہ شعر کہنے لگے، اس کا نقش رہ جاتا ہے۔ کبھی ایسی نہیں ہوتا کہ حسین عورت کو دیکھ کر فوراً شعر کہنے بیٹھ جائے، وہ اس سے متاثر ہو گیا شعر کہے گا۔ کبھی کبھی ہو بھی جاتے ہیں لیکن عام طور پر نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پہنچا باغ میں اور شعر کہہ رہا ہے، جب شعر کہے گا تو اس سے اثر اندوز، اس سے کیا لطف لے گا؟ ہر واقعہ، وہ منظر ہو، وہ جمالیات میں کوئی انسان کا چہرہ ہو، کچھ اور واقعات ہوں، وہ ذہن پر نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ تو وہ غزل گو شاعر پر جب شعر کی آمد ہوتی ہے، جس سے آمد ہوتی ہے شعر کو، شعر نازل ہوتا ہے، تو پھر وہ جو نقش ہیں تو کبھی وصل کا نقش شعر بن جاتا ہے، کبھی ہجر کا بن جاتا ہے، کبھی غم کا بن جاتا ہے، کبھی مسرت کا بن جاتا ہے، یہ عالم ہوتا ہے۔ تو یہ غزل میں جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ ہر شعر ایک مختلف مضمون کا ہوتا ہے، اس مختلف مضمون کا ہونا بالکل فطری چیز ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ خود آپ سوچئے، جب آپ سوچتے ہیں تو خیال میں کتنے منظر گزرتے ہیں، کبھی غم کا ہے، کبھی مسرت کا ہے، ایک فلم سے دیکھتا ہے آدمی۔ تو غزل کے اشعار کا نظموں کی طرح بالکل مربوط نہ ہونا، بلکہ ہر غزل کا اپنی جگہ مستقل، جسے کہتے ہیں سیلف انڈیپینڈنٹ ہونا، جو ہے یہ کوئی غزل کی کوتاہی نہیں ہے بلکہ غزل کا حسن ہے فی نفسہ۔ غزل کا یہی مزاج ہے، نظم جو ہوگی، مثنوی ہوگی، اس میں تسلسل ہوتا ہے ایک واقعہ۔ حیدرآباد میں میرے مکان کے بہت قریب یہ رہتے تھے، ایک اس کا مکان تھا جوہری کا، اس میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کرائے زیادہ نہیں تھے، میرے خیال میں کوئی 25-30 کے بلکہ اس سے بھی کم کرایہ تھا مکان کا، اس میں رہتے تھے، میں بھی رہتا تھا، وہاں ملاقات رہتی تھی ان سے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے کان میں تکلیف ہو گئی تھی، تو اس سے پہلے وہ چیز میں نے نہیں ڈالی تھی، اس کا نام ہے ایسے ہائیجین پروکشن کیسے کچھ کہتے ہیں اس کو، اس سے جھاگ سے آ جاتے ہیں کان میں، تو وہ مجھے دی انہوں نے اپنی پاس سے، یہ ہمدردی کی انہوں نے، اور پھر یہ کہا مجھ سے اچھی بات کہی کہ بھائی کان کو ذرا جو تکلیف ہو دور ہونا چاہیے، جب تک کان میں تکلیف دور رہتی ہے تو ذہانت متاثر ہو جاتی ہے آدمی کی، ذہانت جو ہے متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ پھر یہ وہاں چلے آئے، حیدرآباد سے جو فرمان کے ذریعے ان کا اخراج ہو گیا۔ یہاں آنے کے بعد یہ رہے ریاست دھولپور میں، دھولپور ایک ریاست ہے جو بہت قریب ہے اجمیر کے، یا کہیے اجمیر نہیں بلکہ اس کے آگرے اور جھانسی کے درمیان ہے دھولپور۔ دھولپور جو ریاست ہے وہ اس زمانے میں شاید ہوگی 60-70 لاکھ ہی، اس کے قریب سے دریا چمبل گزرتی ہے۔ وہاں ان کے ماموں تھے رستم علی خاں، وہ لاولد تھے اور یہ ان کے، تو رستم علی خاں کے پاس کچھ دنوں رہے یہاں۔ اسی کے بعد سن 37 میں جو مشاعرہ ہوا ہے جے پور میں، تو یہ آئے تھے وہاں سے۔ ہاں، حیدرآباد ان کے مشاعرے کے مجھے یاد ہے ایک صحبت کہ علامہ دتاتریہ کیفی جب گئے تھے تو مہاراجہ کرشن پرساد نے مشاعرہ منعقد کیا تھا، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جیسے یہ طرح تھی، اس میں تمام شاعر آئے تھے۔ تو ان میں ان کا ایک شعر مجھے اس زمانے کا یاد ہے، اور اس کو بہادر یاجنگ بھی پڑھتے تھے کہ میرے نشاط خانہ امروز میں نہیں، وہ بزدلی کے خطرہ فردا کہیں جسے، میرے نشاط خان، مجھے یاد ہے وہ شعر، تو اس چونکہ بڑا اہم مشاعرہ تھا تو اس شعر کا میں نے آپ ذکر کر دیا ہے، میرے نشاط خانہ۔ اب یہ اس کا انداز جو ہے فی نفس سے ہی غزل کے علاوہ نہیں ہے، نظم کا انداز ہے، لیکن شعر ایسا ہو جاتا ہے کبھی غزل میں کبھی نظم کا انداز ہو جاتا ہے، کبھی نظم میں تو ہونی چاہیے غزل کا۔ جس زمانے میں انہوں نے غزل کی مخالفت کی ہے تو ایک صاحب تھے حکیم آزاد انصاری، یہ شاگرد تھے حالی پانی پتی کے، اور بہت قابل آدمی تھے،
عربی متوسط تک پڑھی تھی، شعر خط بہت اچھا کہتے تھے۔ اس زمانے میں تمام رسالوں میں ان کا کلام چھپتا تھا، انصاری کا بہت اس آپ کو ملے گا۔ اکبر حیدری ایک شخص تھے، وہ ان کے شاگرد تھے، اس میں رہتے تھے دلی میں، بڑے خاص شاگرد تھے۔ اس پر ہی دھوکہ ہو گیا۔ یہ شاعر اقبال عظیم صاحب مشہور شاعر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے مشرقی پاکستان میں اردو، تو اس میں لکھ دیا ہے کہ سر اکبر حیدری غزل کہتے تھے۔ وہ یہ سمجھے کہ وہ اکبر حیدری جو ہے سر اکبر حیدری ہیں حیدرآباد کے، میں نے لکھا ہے سر اکبر حیدری، تو چلو اردو بھی نہیں آتی تھی، تو وہ اکبر حیدری جو ان کے شاگرد تھے اس کو سر اکبر حیدری سمجھ گئے ہیں، ایسا مغالطہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی جوش صاحب وہ غزل نظمیں بھی کہتے تھے اور غزل بڑے اچھے کہتے تھے ان کا، اور جوش صاحب نے ان کی صحبت سے فائدہ اٹھایا ہے فی نفسہ، یہ میں کہتا ہوں آپ کو۔ ان کا ایک شعر ہے، اگر آزاد سا درویش نظروں میں نہیں جچتا تو جا اور جا کے اہل اللہ کی پہچان پیدا کر، تو جا اور جا کے اہل اللہ کی پہچان، تو جا اور جا کے اہل اللہ کی پہچان پیدا کر، تو اور پاس خاطر اہل وفا کرے، امید تو نہیں ہے مگر ہاں خدا کرے۔ شعر لکھا ہے کہ شاید تمہیں ہنوز یہ الفاظ یاد ہوں، تجھ سے دغا کرے تو خدا سے دغا کرے، ایسے شعر کہتے تھے۔ انہوں نے ان پر رباعیاں کہیں، اور ایک رباعی یہ لکھی تھی کہ جو غزل کی مخالفت کرتے ہیں وہ نمک حرامان غزل ہیں، یعنی غزلی سے کہ نمک خوردہ ہیں، غزلی سے فائدہ اٹھایا ہے، غزلی کے پروردہ ہیں، اسی کی خوان نعمت سے انہوں نے روزی پائی ہے، اور اس کے ذلہ ربا ہیں اور اس کی نمک حرامی کرتے ہیں، یہ انہوں نے وہ کہی تھی ان کے خلاف۔ اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی غالباً 38 سے 39 میں، میں گیا تھا حضرت سائل دہلوی جو ہیں، جہاں اس ان کے داغ کے داماد کہے جاتے ہیں، وہ داغ کے داماد نہیں ہیں، وہ داغ کی متبنہ بیٹی تھی، وہ بھی آئی تھی، ان کو داغ کی اولاد نہیں تھی، اور بہت بڑے یعنی ان کا ترنم، ان کا شعر بہت تھا، اپنے جگہ بڑاؤں کا، یعنی دہلی کے تمدن کی وہ یادگار تھے۔ وہ حیدرآباد دکن میں مجھ سے ملاقات ہوئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ مشہور شعراء وہ قدیم ہوں یا جدید ہوں، ان سے ملاقات ہو جاتی تھی، اور وہ بڑا مجھ سے ایک ربط رکھتے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے کہا، وہ جو یوں گئے تھے حیدرآباد، وہ چاہتے یہ تھے کہ داغ کا جب انتقال ہو گیا تو داغ کی جو متبنہ بیٹی تھی ان کے غالباً 350 400 ماہوار حیدرآباد سے مقرر تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ رقم جو ہے، یہ ماہوار تنخواہ یہ منتقل ہو جائے ان کے بیٹے کے نام، قطب بیٹے کے نام، چونکہ وہ تو بوڑھی تھی، انتقال ہو، اس کوشش میں گئے تھے وہ۔ خیر وہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی، وہ یہاں آئے اور مجھ سے یہ کہا انہوں نے وہیں حیدرآباد میں، بھائی ماہر تم کبھی وہاں آؤ تو میرے یہاں ٹھہرنا۔ میرا جانا ہو گیا، پتہ معلوم تھا ان کا کہ ادھر رہتے ہیں، پہنچا وہاں تو تانگہ میرے پاس تھا، تو ایک 14-15 سال کا ایک لڑکا، اچھا خوبصورت لڑکا، میں نے پوچھا بھائی کہاں ہے وہ، ان کا مکان کہاں ہے سہرسہ، کہ میں چل بتاتا ہوں، تو وہ ہمیں لے گئے۔ وہ غالباً کو دھوبیوں کا محلہ بھی تھا، اچھی خاصی ڈوڑی تھی پرانے زمانے کی۔ وہ لڑکا کون تھا؟ جمیل الدین عالی تھے، جو مشہور شاعر ہیں اور بینک میں بہت بڑے عہدے کے ہیں، بڑا ان کا ایک وقار ہے، یہ تھے جمیل الدین عالی۔ اس وقت میرے خیال میں مسے بھی پوری طرح نہیں بھیگی تھی ان کی۔ یہ مجھے وہاں لے گئے، میں ٹھہرا ساحل صاحب کے یہاں۔ ساحل خود ایک دنیا تھا اپنی جگہ، بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، بڑے بڑے آدمی۔ میں ان کے مہمان ہوا، کوئی 8-9 دن مہمان رہا، اتنا نفیس کھانا کہ بہت کم کھایا ہوگا۔ لوگ میری دعوت کرتے تھے، میں کہتا نہیں مجھے وہ نہیں ہے، لوگ کہتے بھائی وجہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس سے اچھا کھانا بھی نہیں مل سکتا کہیں، تو خواہ میں دعوت قبول کروں کسی کی۔ ان کی بیگم صاحب پکاتی تھی کھانا بدل بدل کر، بہت نفیس خاص طریقے سے، یہ بڑی مرچ میں جو یہ قیمہ ہوتا ہے یہ تو لاجواب ہوتا تھا۔ ان سے پھر بڑی بے تکلفی تھی، وہ مجھے پانی دیتے تھے، پانی میں مجھ سے تو سے بولتے تھے، ماہر تو میرا پانی پی لیا کر، ہر شخص کو یہ پانی نہیں دیتا، اس میں گلاب حلوق کیا ہوتا ہے، مجھ سے کہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا ایک دفعہ کہ فراش خان میں ایک مشاعرہ ہوا، اس وقت ایک زمانہ ذرا تھوڑا سمجھے کچھ گانے وانے سننے کی طرف بھی ایک کا ذوق تھا۔ ہم نے کہا صاحب ہم جلدی چلے جائیں گے، میں نے کہا ہمیں پڑھوا دیجیے 5 یا 6 نمبر پر۔ خواجہ شفیع اس کی وہ صدارت کر رہے تھے، ان کا اچھی بات ہے۔ میں نے پڑھا، ایک غزل پڑھی، 2 پڑھی، 3 غزلیں پڑھی، بہت سی غزلیں پڑھی۔ خاص طریقے سے یہ غزل بڑی کامیاب رہی کہ گھٹا بچھائی یہ فصل بہار ہے ساقی، اب اس کے بعد تجھے اختیار ہے ساقی، پڑا بھی رہنے دے ٹوٹے ہوئے پیالوں کو، تیرے عتاب کی ایک یادگار ہے ساقی۔ یہ شعر کر رکھی ہے کل کے لیے میں کشوں نے بھر کے شراب،
اسی کا نام غم روزگار ہے ساقی۔ جب میں چلا آیا تو ہو سکتا ہے کہ مشاعرہ ایسے اکھڑ جاتا ہے بعض وقت، تو مجھ میں دوست میں آیا، میں ٹھہرا ہوا تھا، سائل مجھ سے بولے ماہر کتنے شاعروں نے شکایت کی تجھے ماریں گے یہاں کے سب شاعر، کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہماری غزلیں رہ گئی، وہ چلا گیا، مشاعرے ختم ہو گئے، یہ بولے۔ تو مجھے کیا خبر تھی تجھے ماریں گے یہاں کے شاعر سب، شکایت کر کے آئے سب ہماری غزل ہی نہیں رہ گئی۔ خیر بن گئی، اس محبت کے آدمی تھے وہ۔ تو سائل صاحب کے ایک بے خود دہلوی تھے، وہ بھی غالب کے شاگرد تھے، نام سنا مشہور شاعر تھے، لیکن دونوں میں بڑا فرق تھا، بے خود گالیاں بکتے تھے، اور وہ سائل ایک مہذب شخص تھے۔ میں ذکر کر رہا تھا ایک شخص کا، شاعر کا، کہ اس شاعر نے یہ کیا، بات ختم ہو گئی، صابر دہلوی نے نام لے دیا اس کا، تو مجھ سے بولے صابر تم نے اچھی بات نہیں کی، ماہر نے اس کا نام چھپایا، تم نے نام اس کو ظاہر کر دیا، ضرورت کیا تھی اس کی؟ اچھا مجھے یہ زبان کا بڑا وہ ہے، یہ زبان کیسے بنی، کیا بنا؟ میں نے ان سے لفظ میں حضرت فرمائیے حضرت اس کے کیا معنی ہے، یہ کیا لفظ ہے؟ انہوں نے بتا دیا، تو میں کہتا تھا کہ ہمارے یہاں تو نہیں بولتے، میں رہنے والا ہوں گاؤں کا، تو مجھ سے کہتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم تم کہاں کے رہنے والے ہو، یہ نہیں کہتے تم گاؤں کے ہو، کہتے ہمیں نہیں معلوم تم کہاں کے رہنے والے ہو، ہمارے یہ بولتے ہیں۔ ان کی شاعری جو ہے، ان کی بڑی غزل مشہور ہے کہ جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی، پڑھتے تھے، بڑا ترنم تو ان کا خاص تھا، بڑے وجیح آدمی تھے۔ مجھ سے کہتے تھے ایک زمانہ وہ تھا کہ روپے آتا تھا اور جاتا تھا۔ یہ ذکر ہو رہا تھا پان کا، میں نے کہا پان کہاں کے؟ اچمن کا صاحب میں نے جتنے پان کھائے، میں نے سب سے اچھا پان کھایا ہے جبل پور میں، چاندی کی طرح ہوتا ہے۔ ان کو صحیح کہہ رہے ہو، مجھے بھی پانوں کا جو زمانے میں شوق تھا، تو 100 روپے ہمارا خرچ ہوگا اس زمانے میں، تو سب سے پان وہیں کے اچھے ہوتے ہیں۔ پھر کہتے تھے بھائی جب یہ اس کے برسات کے زمانے میں، جب کہ پوری جمنا بھری ہوتی تھی، تو میں گھوڑے پہ جاتا تھا اور ایک جگہ جا کر میں اتر جاتا تھا، اور نوکر کپڑے لے کر چلا جاتا تھا وہاں شاہدرے، تو میں بھری ہوئی گنگا میں جو تھا تیر کے جاتا تھا، وہاں کھڑی لگاتا تھا اور پھر جا کپڑے پہنتا تھا۔ وہ زمانہ تھا میرا۔ بڑے ذہین تھے، بڑے بڑے وہ تھے، چابک دست تھے، ایسا اس قسم کے پھول کاٹتے تھے کہ نام ہے اس پر کرتوں پر، تکیوں پر، اور اس پر رومالوں پر کوئی عورت نہیں کاٹ سکتی، پنجرا بہترین بناتے تھے۔ اور یہ جو ہے، یہ جو کھیلتے ہیں بلیئرڈ، جو کھیلتے ہیں، یہ فنگر بلیئرڈ نہیں، بلیئرڈ جو میز پر کھیلی جاتی ہے، بہترین کھیلتے تھے۔ پھر بعد میں ایسا ہوا کہ ان کے گر پڑے اس میں، غسل خانے میں، اس ٹانگ پہ اثر ہو گیا، آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے بیچارے، اور آخر میں رکشا میں جاتے تھے وہ۔ ایسا زمانہ بھی تھا ان کا۔ ان کے انتقال پر میں نے ذکر کیا ہے آپ سے، بے خود کا گالیاں۔ ایک شخص آیا، وہ تو حضور میں حاضر ہوا تھا، ہاں ہاں ہندو تھا، حضور میں نے خط لکھا تھا آپ کو۔ ہاں کیا خط لکھا تھا؟ آپ نے لکھا تھا کہ میں نے لکھا تھا کہ سن تو صحیح جہاں میں تیرا فسانہ کیا۔ ابھی الو کے پٹھے، کیا فسانہ مشہور ہے میرا، ہے آیا کہاں سے ہوئے؟ کیا فسانہ لو کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ، کیا کہتی ہے مجھے غائبانہ خلق خدا؟ مشاعرہ تھا سر شنکر لال کے ہاں، سب لوگ تھے، غالباً سروجی نائیڈو بھی تھیں، بڑے بڑے آدمی تھے وہاں پر۔ بیچارہ ایک حکیم ناسک تخلص تھا، وہ رہنے والے ہندو تھے، یہاں کے تھے، اس کے بنارس کے۔ انہوں نے کہیں یہ کہہ دیا کہ حضرت اجازت ہے؟ بولے مجھے خبر نہیں، اپنی ذمہ داری پر، اور یہ صحافت اپنی ذمہ داری، میں نہیں دیکھی غزل۔ اب لوگ بڑے پریشان، کوئی لڑائی ہو گئی، یہ کیا ہو گیا ہے، بس یہی کہتے جاتے تھے اپنی ذمہ داری پر۔ جب سائل صاحب کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ جو تھا رکھا تھا عربک کالج میں۔ مہندر سنگھ بیدی مشہور مجسٹریٹ، شاعر ہیں سر، انہوں نے مجھ سے کہا ماہر صاحب دیکھیے بے خود صاحب نہیں آئے، ان کو بلواؤں؟ ان کو بلوا لیجیے۔ انہوں نے گاڑی بل کے بلوایا، وہ آئے، یوں کرتے ہوئے کانپتے ہوئے چلتے تھے۔ ان کا استاد بے خود سے کہا بڑا افسوس ہے، آپ کے استاد بھائی سائل تھے، آپ جنازے میں نہیں آئے۔ یہ بولے جنازے میں نہیں آیا استاد بھائی کے؟ میں نے اپنے باپ کی نماز نہیں پڑھی۔ اب کیا کہے کوئی آدمی، میں نے اپنے باپ کی نماز۔ تو اسی زمانے میں جوش صاحب سے ملنے گیا، پرچہ کلیم نکالتے تھے، دریا گنج میں رہتے تھے، کار بھی تھی ان کے پاس، یہ آزاد انصاری بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ مجھ سے یا تو انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا شام کے، دوسرے دن کا کھانا کھانے کے لیے، ہم کھانے میں 3-4 آدمی تھے۔ اچھا دال تھی، ماش کی، گوشت تھا، 2-3 چیزیں تھیں اچھی خاصی ہوتی ہیں، کوئی بہت زیادہ تکلف نہیں تھا۔ وہاں ایک شخص تھا، کوئی مجھے نام یاد نہیں رہا، رہنے والے یہاں کے فرید آباد کا، اور بڑا پڑھا لکھا ہوا، اور لیکن شکل بڑی اس کی ہوتی منحوس، اور یہ ایسا ہندوؤں کا سب وہ باندھے ہوئے، ان سے کچھ بحث چھڑ گئی اس پر،
خدا پر وجود پر انکار پر خیر و لطف رہا. پھر کھانا کھایا. کھانے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بھئی شام کو کہیں چلیں گے ایک جگہ. یہ آزاد انصاری بھی تھے, جوش صاحب بھی تھے, ہم تینوں پہنچے. کچھ گانا سنا تو جوش صاحب اس زمانے میں روپیہ جو تھا چاندی کا ہوتا تھا, تو یہ دیتے تھے مجھے, میں اسے دیتا تھا. گانے والی کو وہ جو تھے آزاد انصاری, انہوں نے ہاتھ سے چھین لیے 2 روپے کہ میں دوں گا کمانے بوڑے نا. تو یہ لطف بھی رہا ان کے ساتھ وہاں. یہ ایسے اس کے بعد پاکستان بنتا ہے. ہاں جوش صاحب سے وہاں ملاقاتیں بہت رہیں, جو مشاعرے ہوتے تھے. فرض کیا یہ میرٹھ کے مشاعرے میں آئے, بہت بڑا مشاعرہ جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. جے پور کا بہت بڑا مشاعرہ تھا, اس میں بھی تشریف لائے. تو ان مشاعرے میں بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی. جوش ایک نامور شخص ہے. پھر ہندوستان یہاں پاکستان میں آ گئے. پاکستان میں بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی, رہتی تھی. ایک دفعہ انہوں نے اپنے یہاں اسے بلایا, ناشتے بلایا اپنے یہاں, کچھ پائے پکائے تھے. تو میں دیر میں پہنچا, لیکن ان کے مکان پر بڑی وہ گندگی سی تھی, ویسا کوئی انتظام اچھا نہیں تھا. اور چائے جو آئی وہ تو ایسی آئی کہ مجھے دماغی تمام اڑ کے معلوم ہو گیا ایسا. اس کے بعد ان سے اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی. اب یہ نکلا افکار کا جوش نمبر نکلا, میں نے اس پہ مضمون بھی لکھا ہے. انہوں نے کچھ لکھ دیا تھا ان کے بارے میں, ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں. وہی بڑے نامور آدمی تھے, لیکن ان کے جو پوتے تھے شاہد احمد صدیقی, شاہد احمد دہلوی صدیقی, تو بیچارے وہاں کے تھے, حیدرآباد میں تھے رہنے والے, آگرے کے. میں نے غلط کہا, شاہد احمد دہلوی ان کے پوتے, بشیر احمد کے بیٹے مولوی بشیر الدین احمد کے. انہوں نے, ان کو ناگوار ہوا, انہوں نے ایک نمبر نکالا جن کے خلاف جوش نمبر. تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ کوئی نمبر نکالے تو مخالف اور موافق سب لوگ سب کے لکھنے والے مل جاتے ہیں. خاصا بڑے اچھے لوگوں کے مضامین اس میں میں نے اس مضمون لکھا, اور وہ مضمون یہاں موجود ہے. میں نے ان کی شاعری کے 4 دور دکھلائے کہ شباب کا دور, شباب کے ان کے شعر ہے, جہاں اپنی محبوبہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا, صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا. کیا شعر ہے. تیری ہی جوتیوں کا تصدق ہے اور کیا, فرق گدا پہ تاج ہے سلطان بے نوا. کتنا اچھا اعتراف کیا. محبوبہ سے کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے میرے شاعری میں سوچ پیدا ہوا ہے اور شاعری بلند ہوئی ہے. عشق جب ہوتا ہے تو آدمی کیا کیا سوچتا ہے بلندی, تو تیری وجہ سے ہی میری شاعری کو ترقی ہوئی ہے. تجھے کوئی نہیں جانتا, مجھے سب جانتے ہیں. فرق گدا پہ تاج ہے سلطان بے نوا, تو ہے دراصل ملکہ جو ہے, شعر کی ملکہ تو ہے, میں تو گدا ہوں تیرا, فقیر ہوں تیرے در کا, اور میرے سر پہ تاج رکھا ہوا ہے شہرت کا, اور تو گمنام ہے. بڑا اچھی بات کہی ہے, کتنا اچھا اعتراف. تو میں ان کو شعر ہی بتایا کہ یہ اس زمانے کے شعر کتنے اچھے ہیں ان کے. پھر بتایا میں نے ٹھہراؤ پیدا ہوا ان کے, یعنی ٹھہر جاتی شاعری. پھر بتایا میں نے اعادہ ہے, یعنی ریپیٹیشن ہے. بہت میں نے ان کے شعر دیے ہیں, لفظ دیے ہیں ان کے. مثلا کسی ایک روائی میں شعر میں انہوں نے کمانی لکھ دیا تھا کہ پھول کی کمانی کھل جاتی ہے. بڑا اچھا لفظ. اب کتنی جگہ وہ کمانی لاتے ہیں, حالانکہ لفظ دوسرا لانا چاہیے. تو وہی شباب, ٹھہراؤ, اعادہ, اور پھر پستی. تو میں نے وہ زمانے کے شعر دیے ہیں ان کو کہ یہ دیکھ لیجئے. خاص طریقے سے جو نظم لکھی ہے انہوں نے, مخاطب کر کے ان کو خطاب کیا تھا ایوب خان کو. میں بھی پٹھان ہوں, تم بھی پٹھان, بہت ہی پسند ہے. میں نے بتایا ان کے نظم طلوع فکر نظم ہے, جو حضرت علی کی شان میں ہے, بڑی اچھی نظم ہے. لیکن اس میں ایسا مصرعی موجود ہے کہ کولے پہ ہاتھ رکھ کے مٹکنے لگی حیات. اب یہ کتنی پست. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آدمی اچھا کھانا کھاتا ہے, پلاؤ زردہ بہترین, اس کے بعد مجھ سے مٹی کھا لی. کیا کہیں گے اسے آپ, اس نے مٹی کیسے کھا لی, اس وقت کیا ہو گیا. تو ایسا مصرع ہے, کولے پہ ہاتھ رکھ کے مٹکنے لگی حیات. یہ میں نے بتایا. اس کے ساتھ انہوں نے کسی مضمون میں یہ لکھ دیا تھا, کچھ واقعات لکھ دیے تھے اپنے خاص طریقے سے. یہ واقعہ تھا کہ مہاراجہ کشن پرساد کے یہاں میں خورشید حسن کو لے گیا, ماہر ماسٹر تھے, وہ زور سے بات کرتے تھے. جب وہ زور سے بات کرتے تو مہاراجہ بعد السلام کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ میر عثمان علی خان آ گیا, میر عثمان علی خان آ گئے نظام دکن, اس لیے کہ ان کے یہاں کوئی زور سے نہیں بول سکتا تھا. میں نے کہا بالکل غلط ہے, میں 12 سال ان کے یہاں رہا ہوں. ناشتے صبح کو ہوتا تھا, گھنٹوں رہتے تھے. ان کے یہاں ایک بہرے نواب تھا, وہ بہرے ہونے کی وجہ سے سب لوگ زور سے بولتے تھے اس. تو یہ کہنا کہ ان کے یہاں کوئی زور سے نہیں بولتا تھا, اور مہاراجہ سے احمق نہیں تھے, وہ سمجھ لیں کہ عثمان علی خان آ گئے. میں نے لکھا ہے. پھر میں نے لکھا ہے ان کے یہاں ایک حکیم تھے, حکیم ابراہیم,
جن کو حکیم برطانیہ کہا کرتے تھے، وہ بڑے قصے اور علمی باتیں سناتے تھے، وہ خود انتہائی زور سے بولتے تھے، اور چند واقعات تو میں نے گرفت کی اور صحیح تھی، تو مجھے فون کیا انہوں نے، وہ پڑھا مضمون، ماہر ہم نے تمہارا مضمون پڑھا، ہم نے تمہیں کتنا چاہتے ہیں دیکھا، لیکن تم نے یہ مضمون لکھ دیا، اور ہم نے جب تم نے خود کہا ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا، ہم سمجھے کیسے بچہ پیشاب کر دیتا ہے دھو دیتے ہیں، خیال نہیں کرتے۔ میں کہا جو صاحب یہ رہا اپنا ایسا رہا کچھ، پھر وہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ گفتگو نہیں ہوئی، نہیں بولے، پھر وہ خود ہی بولنے لگے، بلکہ ایسا ہوا کہ وہ ان کا جو مجھ سے مذاق ہوتا تھا تو وہ ہاتھوں سے بھی چھیڑتے تھے اور گفتگو اس پر، میں بھی الفاظ بہت سخت کہتا تھا ان سے، میں کہا تم اس میں کیوں خدا کے منکر ہو گئے، بڑی اس تو میں کہتا تھا کہ اس سے بڑی تو جہالت اور حماقت نہیں ہے خدا کے انکار سے، اللہ کا وجود حقیقت الحقائق ہے، سب سے بڑی حقیقت دنیا کی اللہ کا وجود، اس سے انکار کیسے کر سکتا ہے، یہ باتیں ان سے رہیں۔ اب اس کے بعد یہ ان کی کتاب یادوں کی بارات، یادوں کی بارات بہت دنوں نے آئی، میں نے کہا میں تبصرہ کبھی نہیں کروں گا جب تک کتاب نہ آ جائے، میرا قاعدہ نہیں ہے یہ، میں نے کہا میں خرید کر نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کتاب بھیجی اور اس پر لکھا کہ ماہر صاحب بکرا حاضرے سے ذبح کیجئے، اور ذبح پر دو زال بنائیں، بکرا حاضرے ذبح کیجئے۔ اب میں نے کتاب پڑھی، وہ کتاب پڑھ کر اس کے وہ حصے جہاں ان کی 80 نسل وہ بتائی کہ اچھا نسل کا نمونہ میں نے لکھا ہے، اور میں نے یہ تک بتایا کہ اس زمانے میں جو غلط قسم کی نسل لکھ رہے ہیں وہ اس نمونے سے کیا نام ہے فیض حاصل کریں، یہ بڑا اچھا نمونہ ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو زبان کی جہاں وہ غلطیاں ہیں ان کی، اور پھر واقعات کی جو تجزیہ میں نے کیا، وہ اس کا موقع نہیں ہے یہاں کہنے کا، وہ مضمون میں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نظام حیدرآباد نے کہا کہ تم یہ کرتے ہو، میں نے لکھا کہ نظام حیدرآباد کشن پرساد کے علاوہ تم کہتے نہیں تھے، تو کہتے تھے سب کو، وہ تم نہیں کہتے تھے۔ اور اپنے انہوں نے واقعات لکھے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے واقعات ایسے ہیں، کچھ واقعات نہیں، توقع نہیں ہو سکتی کہ آدمی اپنے بارے میں اتنی غلط فہمی سے وہ کرے گا۔ اپنے باپ دادا امارت کا ایسا قصہ ہے جیسے کوئی ان سے بڑا امیر ہی نہیں تھا، جو اپنے لکھا ہے کہ فارسی کا معلم موجود تھا، اور عربی کا تھا اور اردو کا تھا، کتنے معلم بتائے اس نے۔ میں لکھا پھر یہ لکھ دیتے کہ ایک ڈرل ماسٹر بھی موجود، ڈرل کرایا کرتا تھا، کچھ اور لکھ دیا کرتے تھے کہ وہ شخص گھوڑے پہ چڑھایا کرتا تھا مجھے، تو یہ سب لکھتے ایسے آپ نے کفایت کیوں کی ہے اس زمانے میں، جبکہ ایک بڑے 5-6 روپے سے کپڑا زیادہ نہیں آتا تھا، ملینہ وغیرہ، جلاول نواب رام پوری بنایا گیا تو 60 70 80 میں لکھتے ہیں کہ باپ نے 200 روپے دے دیا اس میں۔ اپنے چچا کے بارے میں لکھا ہے کہ 90 بیٹے تھے، 75 کے نام تو لکھے ہوئے، 25 15 کے نہیں معلوم ہے تقریباً یہی، اور جب وہ کھانستے تھے تو ان کے مکان کے اوپر کی نہیں تھی لیون جو تھی، یہ استر کاری جو چونا گر جاتا تھا نیچے۔ اب اس قسم کے بہت سے واقعات لکھے انہوں نے، اور وہ ان کے جا رہے ہیں ان کے والد بتا لکھا، آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے لوگ والد گئے، پہلے تو والد کی تعریف لکھی ہے کہ گورنر کے پاس بٹلر کے پاس جاتے تھے، بلاتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا تم بھی چلو، کہ گورنر اور جو ویسرا ہیں کوئی شخص ساتھ نہیں جا سکتا اب تک کہ پہلے سے طے نہ ہو جائے، یہ مذاق تھوڑا ہی کہ چلو تم چلو، جا ہی نہیں سکتا، وہ جا ہی نہیں دے گا اندر آدمی، یہی بات غلط ہے۔ تو ان کے تعلقات دکھلائے اپنے، خرے ہو سکتا ہے وہ۔ پھر کہا ہے کہ مجھ سے ویسرا نے یہ کہا، اس نے جب والد مر گئے تو پہنچا بٹلر کے پاس، تو اس نے کہا میں تمہیں ڈپٹی کلکٹر بنا دوں۔ میں نے کہا ڈپٹی کلکٹر بنا نہیں سکتا، میٹرک سے کوئی ایگزامٹ ہی نہیں کر سکتا، بی اے سے کر سکتا۔ انہوں نے کہا تم غاصب ہو، یہ دیکھو کوئی گورنر سے اس زمانے میں کہہ سکتا ہے، سن 1918 کے زمانے کا قصہ ہے، جبکہ انگریز کے چراغ جلتا تھا، کیا نام اس کے پیشہ میں بقول یہ عالم تھا اس کا، گورنر سے کہیے تم غاصب ہو۔ اس قسم کی انہوں نے جو ایسی چیزیں لکھی ہیں، مثلا اپنا لکھا ہے معاشقے کے واقعہ لکھے ہیں، لکھا ہے ایک عورت جو ہے وہ اپنا کاٹ کر دانتوں سے اپنے کو جسم کے حصے کو خون سے، میرے خون میں خون لگاتی تھی، تو کیا تعلق ہے، کیا محبت ہے، وہ خون سے خون مل جائے گا یہ۔ اس کے بعد میں لکھا ہے کہ میں اپنے مہوا گیا، اس کا دربان سو رہا تھا، اوپر سے نیچے اترنا تھا، میں نے اس سے کہا کہ میرے اسے رسہ باندھ دے اس سے پیٹ سے، اور مجھے اندر پھینک دے، مر جائے گا آدمی۔ ارے یہ کہتے کہ رسہ اس میں باندھ دے اوپر کی مڈیر میں اتر جاؤں گا تو صحیح ایک بات۔ وہ کمند و بام کو جو افسانے سنے ہیں ان کا یہ بھی ہونا چاہیے، جب لکھ رہا ہوں سب تو نیچے پہنچا، وہ اس نے نیچے گرا دیا، تو وہاں کہتے ہیں اژدہا پھنکار مار رہا ہے، اس اژدہے کی پھنکار میرے اس پہ لگ رہی ہے ماتھے پہ، ادھر ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بالکل ایسے الف لیلا یا پھر
وہ جو حسن بن صباح کی وہ جنت ہے اس کا سا کچھ قلعہ الموت جو تھا اس کا سا معاملہ انہوں نے کر دیا ہے. تو واقعی بات چیت میں نے اس پر سب پر تبصرہ کیا. اس طرح پسند میں اس سے نہیں کہتا کسی تعریف سے، لوگوں سے پوچھئے جو فون آئے ہیں انہوں نے پڑھا ہے اس کو. عبد الماجد دریابادی، آپ جانتے ہیں ادب میں کیا مقام ہے ان کا. ان سے لیبیا سے خط آیا میرے پاس ایک صاحب کا، اب ریحان ندوی صاحب وہاں پر لیکچرر ہیں، کہ میں وہاں گیا تھا دریاباد، تو مولانا عبد الماجد نے کہا کہ جوشی کتاب پر ماہر نے تبصرہ کیا میں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ ان کے پاس کیسے پہنچ گیا رسالہ، انہوں نے وہاں بھیج دیا. انہوں نے خط لکھا ایک شخص کو، کویت میں کوئی عزیز تھے، وہ یہاں لے کے آئے. اس کے میں نے سب لکھا ہے اپنی رسالے میں. انہوں نے لکھا ہے کہ ایٹر فاران کو جانتے ہو، یہ اپنے وہی دوست وہ ہیں، ان سے بڑے تعلقات تھے. ایک مضمون ایسا لکھ لیا انہوں نے کہ اس کی یہ اس میرے مضمون کو انہوں نے 2.5 مہینے چھاپا ہے مسلسل. بہت مقبول ہوا ہے ان کا، اور نوٹ دیا ہے کہ ایسا جزاۃ اللہ مضمون ہے کہ اس پر کسی اضافے کی ضرورت نہیں. تو کہیں کہیں نوٹ دیا ہے میری اس میں پورا کا پورا مضمون انہوں نے 2.5 مہینے تک چھاپا ہے، یعنی 10 اشاعتوں میں چھاپا ہے. یہ ان سے اس کے بعد بھی ان سے میرا ملاقات ہوتی رہتی تھی. مجھ سے کوئی صاحب کہہ رہے تھے، وہ کسی کا اور کا نام لے رہے تھے، یہاں ٹھہرے تھے مولے، تو وہ یہ سمجھے کہ ماہر آئے گا، تو وہ کہنے لگے ارے ماہر ہمارے پاس کائے کو آئے گا، کس کا نام ہے جناب. اس طریقے سے محبت سے کہا انہوں نے. اب چند دن کا واقعہ یہ ہے. ہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ میں نے ابھی کوئی 1.5-2 سال ہوا کسی محفل میں ان کی 2-1 نظمیں سنی. تو میں واقعہ کہتا ہوں کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ ان کے یہاں وہ پیدا ہو، وہ جو ایک پستی پیدا ہو ٹھہرا ہو، تو اس میں ترقی پائی. وہ جو پہلا ایک دور تھا اس سے ایک حد تک ملتا جلتا ہے. اس کے بعد کی میں نے چیزیں نہیں پڑھی. میں نے احباب سے بھی کہا، میں نے کہا بھئی آدمی ایسا ہوتا ہے، کبھی گر جاتا ہے پھر اٹھتا ہے، اس میں ایک لطف ہے، اس میں اپنے معاشقے کے واقعات تھے. اب ایسا ہوا کہ بسوان میں ایک ہندو ہے بیچارہ، اس نے شعراء کے تمام اشعار جو ہیں وہ منتخب چھاپے ہیں، 2 کتابیں. میرا کلام بھی چھاپا ہے. اس پر اس نے تبصرہ وہ چھاپا ہے، جیسے دیباچہ لکھواتے ہیں کچھ رائے، تو اس میں رائے عبد الماجد دریابادی کی ہے، فراقیں کس کی ہے، میری رائے بھی ہے، حضرت جوش کی رائے بھی ہے. اس نے کتاب میرے پاس بھیجی کہ یہ آپ کی کتاب ہے اور جوش صاحب کو بھیج دیجیے. وہ کتاب میں نے جوش صاحب کو بھیجی اور لکھا کہ ان کا خط آیا ہے، آپ 2-4 لفظ لکھ دیجیے اس کو ذرا، اس کے تمہاری کتاب مل گئی، بیچارہ خوش ہو جائے گا، اردو کو کام کر رہا ہے وہاں. ان کا خط آیا مجھے، اس کے لفظ مجھے کچھ یاد ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس چیز کی علم سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کو مجھ سے کیوں قط پیدا ہو گئی ہے، میں تو آپ کا بے حد ہی نیاز مند ہوں. یہ لفظ. پھر لکھا ہے کہ وہ زمانہ تھا آپ کا کہ جب یہ آپ نے یہ پٹی رکھ لی ہے داڑھی کی، جب کہ جوان خوشرو تھے، اور کوئی نسائی ارجنگ کا حوالہ دے دیا ہے. ویسے غلط کوئی تعلق نہیں، حالانکہ اس سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے. نسائی ارجنگ بہادر جب میری ملاقات ہوئی حیدرآباد دکن میں، تو یہ سن 34 میں ہوئی. اس سے پہلے میں ذکر کیا ہے شاہ فانی کے سلسلے میں. تو سن 34 میں 24 میں 30 سال کا تھا، میں پہلی ملاقات میری وہاں ہوئی تھی. اور پھر لکھا ہے کہ اس میں کچھ اور 2 لائنیں ہیں، پھر بھی آپ کا نیاز مند. یہ 5 صفحے کا خط ہے، محبت سے لکھا. میں نے جواب دیا، میں کہ مجھے بھی آپ سے بے حد تعلق ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو اختلاف ہوتا ہے، آپ کبھی یہاں آئیں مجھے اطلاع دے دیں، ملاقات رہے گی. یہ ہے. اس کے بعد یہ ہندوستان سے خط آئے، کچھ مشاعرہ ہو رہا تھا، اتنی وہاں سے اصرار ہوا مشاعرے کا. ان کے پاس بھی آئے، میرے پاس تو مہندر سے کا خط آیا. ان کا خط آیا مفتی عتیق الرحمان جو بہت بڑے وہ ہیں، اور پھر ٹیلی فون آئے، تار آئے، وہاں کے اخباروں میں چھپوا دیا مشاعرہ کہاں پونا میں ہے، وہ کہتے ہیں اورنگ آباد میں ہے، بمبئی میں ہے، اور پھر لکھا ہے کہ ہر جگہ کے لوگ آپ کو، اور اس میں روپے کا بہت بڑا ذکر تھا، ریسیپشن تھا. لیکن میں نے تو اپلائی نہیں کیا، انہوں نے اپلائی کیا تھا. تو اس کے بعد جو آخری ٹیلی فون آیا ہے وہاں سے بمبئی سے، کوئی صاحب غالباً میرے خیال میں اسحاق صاحب کوئی نام تھا، ان کا صاحب آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں، ہم ٹکٹ بھیج رہے ہیں آپ کا، ہم لکھ رہے ہیں سوئٹزرلینڈ کو آپ کو مل جائے گا، ویزا مل جائے گا. اب انہیں میں کیا بتاؤں بھائی، میں تبھی نہیں چاہتی اور لوگ نہیں جا رہے ہیں. میں نے کہا صاحب مجھے کیوں بلا، اتنا اصرار ہے، یا بہت سے شاعر آپ کے یہاں ہیں. تو مجھ سے بولے یہ مت کہیے کیا ہے، ہمیں تو تباہ کر دیا آپ نے. میں یہ کہا، یا آپ کے انکار نے ہمیں تباہ کر دیا. خیر ٹیلی فون بند کر دیا. اس میں پھر جوش صاحب کا پھر خط آیا. ان کو جانے کا کسی نے وہ اجازت نامہ دینے کا شاید یقین ہو گیا تھا. مجھے لکھا وہی مولوی صاحب یا کیا ملا صاحب کا ملا جی، ہاں کیا آپ بھی چل رہے ہیں وہاں؟
وہی بمبئی، میں اس جہاز سے گزر رہا ہوں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ میرا ساتھ ہوگا آپ کا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ نہیں جا سکے، شاید اجازت نہیں ملی، اس وزارت تعلیمات سے تعلق ہوتا ہے جلسوں مشاعروں کا، یہ ان سے تعلقات کا عالم ہے ان سے، یہ کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی شاعری نے نئی نسل کو متاثر کیا ہے، سب لوگ مانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم متاثر ہوئے ہیں، میں نے خود شعر پڑھے ہیں، ظاہر بات ہے کہ آغاز شباب تھا ان کے شعر پڑھ کر اثر قبول کیا، اس سے کچھ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کے جو علمی جو ان کے وہی شاعرانہ عظمت ہے اس سے انکار کر دوں، لیکن جو چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں کہ اپنے بارے میں مبالغہ کرنا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہت الفاظ دیے ہیں، لیکن الفاظ کے ساتھ ساتھ اس میں بعض غلط ترکیبیں بھی ہیں، اور وہ جو زبان کے باب میں خیالات رکھتے ہیں اپنے، اس میں تو سخت اختلاف ہے میرا ان سے، کہتے ہیں تابے دار مت لاؤ، تابے دار کے غلط ہے، یہ مشکور مت بولو، میں نے اس پر لکھا ہے، اسے اپنے جو تبصرہ کیا ہے کہ جواہر لال نہرو کے پاس میں گیا، وہ ان کو مشکور کہا، میں نے کہا مشکور غلط ہے، وہ کہو شاکر، میں نے کہا اول تو وہ اردو کے ویسے ہی لالے پڑ رہے ہیں، ان سے یہ کہنا جواہر لال نہرو سے کہ مشکور غلط ہے، وہ اردو کے بارے میں کوئی غلط ہے، یہی غلط ہے، حکمت کے خلاف تھا، اور آپ کو کہنا تھا تو متشکر کہنا جاتا، شکر گزار کہنا چاہیے تھا، شاکر کہتے ہیں خدا کے بارے میں شاکر و صابر یہ نہیں کہتا، وہ آپ نے میں آپ کا شاکر ہوں، یہ خود ترکیب آپ نے اور فرمایا، شاکر خود غلط ہے اپنی جگہ پر، متشکر کہتے یہ، تو یہ عرصہ کہتے ہیں غلط ہے، عرصہ اس کے معنی میں زمانے کے معنی، مدت کے معنی میں، ایسے بہت الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ سے نو، تو میں نے کہا کہ اس طرح زبان بالکل بیکار ہو جائے گی، اردو زبان میں جو الفاظ ہمارے یہاں آ گئے ہیں وہ الفاظ صحیح ہیں، اس کو ہمارے یہاں غلط العام کہتے ہیں، تو جتنے بھی ایک الفاظ تھوڑے ہیں، انگریزی کے الفاظ کتنے آگے ہیں، تلفظ بدل دیے ہیں ہم نے دوسری زبانوں کے، معنی بدل دیے ہیں دوسری زبانوں کے، یہ عالم ہے اردو زبان کا، مثال کے طور پر ریل تو پٹری کہتے ہیں ہم، ریل پٹری ہم کہتے ہیں، ریل ٹرین کو کہتے ہیں، ریلوے ٹرین جو ہوتی ہے اس کو ریل کہتے ہیں، یہ زیادہ فصیح ہے وہ زبان، یہ اردو کا مزاج ہے، یہ تو عربی کے الفاظ بول رہے ہیں، فارسی کے لفظ بول رہے ہیں، بدلے ہیں، یہ زبان کے مزاج ہے، اور وہی غلط العام کے معنی کہتے ہیں کہ ایک چیز فارسی، عربی، انگریزی اس کی قواعد کے اعتبار سے تو غلط ہے، لیکن اردو کے اعتبار سے صحیح ہے، اس لیے کہ یہ عوام میں بولی جاتی ہے، عام بولتے ہیں لوگ، یہ بالکل صحیح ہے، ہم جو بولتے ہیں وہی صحیح ہے فی نفسہ، تو اس پر بڑی بحث ہوئی، من کا اس طریقے سے ہوتا ہے، زبان بالکل مٹ جائے گی، سینکڑوں ہزاروں الفاظ جو ہیں جو ہمارے زبان میں ہیں، وہ فوق البھڑک ایک لفظ ہے، اس کا بدل کوئی لفظ نہیں ہے، لبے سڑک جو ہے بولا جائے گا، اگرچہ ویسے غلط ہے، لیکن لبے کنواں نہیں بولا جائے گا، نہ بولتے، تو اسی طریقے سے 20-50 لفظ ہمارے ایسے ہیں جو ہم نے خود، اب یہ بھل منصاحت آ گیا، الف تے کے ساتھ ضرورت نہیں، لیکن زبان میں آ گیا، اپنائیت آ گیا ہے، ایسے زبان میں آتے رہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ لاؤ آ جاتے ہیں، اس کا کوئی معیار نہیں ہے، زبان جو ہے وہ خودرو ہے، جس طریقے سے کیا نام یہ ایک پودے ہوتے ہیں اس میں صحرا میں خود بخود اگتے ہیں، یہ زبان کا عالم، ہاں ادب جو ہوتا ہے وہ تلاش خراش کرتے رہتے ہیں، تو زبان پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، زبان پر کسی کا یہ نہیں ہے کہ اس کے نہیں ہے، زبان تو ایسی چیز ہے کیا نام ہے کہ وہ بالکل لال صحرا کی طرح ہے، وہ خود پرورش پاتی ہے اور وہ نشو و نما پاتی ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ اس طرح زبان جو ہے، زبان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ لفظ غلط کیوں آ گیا، فلان سے آ گیا، نزاکت لفظ ہے، نازکی لفظ ہے فارسی کا، پچھلے لوگ نازکی لکھتے تھے، عرب نزاکت نہیں لکھتا، خود میر نے لکھا ہے کہ نازکی اس کے لفظ کی کیا کہیے، پنکھڑی ہے، گلاب کسی ہے، بعض بار نزاکت بنا لیا ہمارے یہاں، اے ہم نفر نزاکت آواز کہنا، اب نزاکت نکال دیں گے، نزاکت میں کتنا لطف ہے، اس چیز میں بڑی نزاکت پائی جاتی ہے، اللہ علیہ کل، یہ بڑی نزاکتیں ہیں، وہ بڑی نزاکت سے چلتا ہے، یہ نزاکت کے ایک معنی، تو اس طریقے سے اگر زبان کے الفاظ نکالے جائیں تو اس معاملے میں جوش صاحب سے بڑا اختلاف رہا ہے، اور اب شاید شدت ان کے اندر نہیں رہ گئی، یہ وہ واقعات ہیں جو میں نے اپنے تعلقات و روابط کے اعتبار سے میں نے یہ عرض کیے ہیں۔ میں نے جن رسالوں کو پڑھا ہے اپنے آغاز جوانی میں، اور بدو شعور، جسے بدو شعور کہتے ہیں، تو رسالہ ادیب تھا الہ آباد کا، مقصد تھا سر عبدالقادر کا، اور اس کے بعد نقیب تھا بدایوں کا، دل گداز، یہ سب ایک، اور سخن سنگ پرچے ہیں جو اب سے تقریباً 60 سال پہلے نکلتے تھے لکھنؤ سے، وہ سب پڑھے ہیں۔ سر عبدالقادر کا بڑا اثر تھا
اس چیز کا کہ وہ اردو کے بڑے قدردان ہیں. علامہ اقبال کا انہوں نے تعارف کرایا ہے فی نفسہ ہی. ہوا یہ کہ سن 40 یا 41 میں اردو کانفرنس ہوئی کانپور میں. بابا اردو مولوی عبدالحق اور غلام محی الدین صاحب جو بہت دنوں پرنسپل رہے ہیں اورنگ آباد کالج کے، ہم کے ایک ہی گاڑی سے وہاں سے آئے. اور کانپور میں ایک سید محمد جامع صاحب تھے جو حیدرآباد دکن میں ڈپٹی سیکریٹری تھے فنانس کے، ان کے مکان پہ ٹھہرے افتخار آباد میں. وہیں ساتھ کھانا پینا تھا. صدارت کی کانفرنس کی سر عبدالقادر نے. وہ جو مشاعرہ ہوا اس کے سر تھے نواب جمشید علی خان باغپت کے رئیس. یہ جمشید علی خان صاحب بڑے اچھے آدمی تھے. ان کا ذکر میں نے اس لیے خاص طریقے سے کیا ہے کہ باغپت سے کچھ دور پر ان کا ایک ڈاک بگلا تھا، تفریح گاہ تھی، وہاں شکار گاہ بھی تھی. تو اس میں ویسرا بھی جا کے ٹھہرتا تھا اور شکار کھیلتا تھا، اور 2-1 دفعے قائد اعظم بھی وہاں ٹھہرے ہیں. تو دن میں جب کانفرنس ہوئی اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یوں بولے میں سول ملٹری ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، اور بھائی زرمی خرم سے معاملہ ہے. جو کھانے پسند نہ ہوں گے وہاں کے، شاید انگریزی ہیں. تو اب ان کا محبت تھی کہ ہم جو جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہ ساتھ چلے سر عبدالقادر. وہاں پر سب نے بڑا ان کا استقبال کیا، وہاں انہوں نے کھانا کھایا اور 4 بجے تک ساتھ رہا. پھر رات کو جو مشاعرہ ہوا تو مشاعرے میں شریک ہوئے. اس کے بعد اس کے تقریباً 6 یا 1 سال کے بعد میرا جانا ہوا وہاں لاہور. وہ بھی جانے کا مشاعرہ نہیں تھا، ایک خاص سلسلہ تھا. کچھ لطف یعنی وہ سلسلہ کچھ سمجھ لیجیے کوئی رومانسی جیسا تھا. میں نشاط ہوٹل میں ٹھہرا تھا. اور اس زمانے میں ایک شخص تھے پرتھوی سنگھ سکھ تھے، وہ ایڈیٹر تھے مست قلندر کے. ان سے بڑے روابط تھے، ان کے میرے مضامین بہت چھپتے تھے. انہوں نے دعوت کی اپنے ہاں ڈاکٹر پرتھوی سنگھ نے. وہ دن وہ تھا کہ اس دن بسنت تھا یا کیا تھا، پتنگوں کا میچ ہو رہا تھا. میں چونکہ مسلمان ہوں بہرحال جھٹکے گوشت نہیں کھا سکتا، تو میرے لیے مجھے یاد ہے انہوں نے پنیر کا قورمہ پکوایا، اور اس میں یہ چنے بھی پڑے ہوئے تھے، اس میں نخود تازہ جسے سمجھ لیجیے بھی پڑے ہوئے تھے، اس میں کچے چنے. اس کے بعد میں نے وہاں سے خط لکھا ان کے آدمی کے ہاتھ کہ میں آیا ہوا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں سر عبدالقادر کو. یہ وقت تھا کوئی شاید 2:30-3 بجے کا. یہ خط ملا. وہ شخص کہیں سے بڑی دیر میں آیا، مغرب کے قریب آیا. اس میں سر عبدالقادر نے لکھا کہ آپ کا خط ملا، میں ابھی احباب کو بلا رہا ہوں، اطلاع دے رہا ہوں ٹیلی فون وغیرہ پر، آپ فوراً آ جائیے یہاں پر، شام کو چائے پیجیے. اور کچھ احباب کو میں نے جمع کیا ہے جو اہل ذوق ہے. میں نے ان کو پھر خط لکھا کہ آپ نے شام کو بلایا ہے، اب مغرب ہو رہی ہے، تو اب کیا وہ کہاں رہے ہوں گے لوگ، میں آؤں پھر آؤں گا آپ سے ملنے کے لیے. ان کا پھر خط آیا کہ کاش آپ اسی وقت اگر آ جاتے تو چند میں نے جو صاحبان ذوق ہے ان کو روک رکھا تھا، یا آپ آ جاتے تو بڑا اچھا ہوتا. بہرحال رات کا کھانا میرے ساتھ کھائیے آپ. میں نے حاضر ہوا، ان کا پہنچا ٹیمپل روڈ پر ان کی کوٹھی تھی. وہاں بڑا اچھا کھانا ان کے کھایا. پھر مجھے سلام سنا، میرے اشعار سنے، سلام سنا، اور مجھ سے بولے وہ کہ میں جا رہا ہوں لائل پور میں، میرے بیٹے نے حال ہی میں پریکٹس شروع کی ہے. غالباً یہ جو تھے وہی ایڈوکیٹ منظور، کیا نام صاحب ہے ان کے، جو منظور قادر صاحب، ان کے صاحبزادے تھے، یہ انہوں نے غالباً اس زمانے میں پریکٹس شروع کی تھی. میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے آپ نے اپنی کوئی کتاب بتائی، انہوں نے کہ میں نے سفر نامہ لکھا یورپ کا، میں نے کہا مجھے دے دیے. ان کا ایک ہی جلد رہ گئی ہے. میں نے کہا میں ایک ہی دن میں کل پڑھ کے آپ جب آ جائیں گے واپس کر دوں گا. میں نے کتاب پڑھی، بڑی اچھی اردو تھی، بڑی معلومات تھی اس میں. خاص طریقے سے انہوں نے جو ذکر تھا ترکی کے سفر کا وہ بہت ہی اچھا تھا. میں نے کتاب ان کو بھیجی اور خط لکھا کہ آپ کا سفر نامہ پڑھ کر میری معلومات میں اضافہ ہوا. کیا اردو ہے آپ کی، کوئی یو پی کا لکھنے والا اس سے اچھا کیا لکھ سکتا ہے، آپ تو اردو کے محسن ہیں. پھر میں نے لکھا کہ میں قصداً یہ لکھ رہا ہوں عبدالقادر ہمچو یشاق،
وہ اس لیے لکھا ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ وہاں پر جب خلیفہ گزرتے تھے تو لوگ نعرہ لگاتے تھے ہم تو یشاق، جس کے معنی ہے زندہ باد کے. تو میں قصداً یہ لکھا ہے کہ میں نے آپ کا یہ کتاب پڑھی ہے، اس لیے میں نے یہ لفظ یہ لکھا ہے، ترکی لفظ. اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی حیدرآباد میں، یہ سن ہوگا 44. وہاں پر ترقی پسندوں نے کچھ ابھرنے کا موقع ملا ہے اس زمانے میں، اس سے پہلے نہیں ملا. اور وہاں ایک مشاعرہ بھی ہوا، کرش چندر وہی ادبی محفل بھی ہوئی، کرش چندر وغیرہ اور میرا جی کون یہ وہاں گئے تھے. مشاعرے میں انہوں نے چونکہ ترقی پسندوں کا اثر تھا، تو مجھے ایک نواب دوست محمد خان تھے، ان کے ہاتھ خط بھجوایا. تو یہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. خیر میں مشاعرے میں نہیں گیا. صبح کو میں گیا، گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے نواب نصر عبد القادر. تو وہاں وہ جو اسی پارٹی کے لوگ تھے ترقی پسند گروپ کے، وہ آئے اور مجھ سے کہا ماہر صاحب آپ نہیں آئے رات کے مشاعرے میں، بڑا انتظار رہا. میں چپ ہو گیا. عبد القادر اسی چند فقرے سب کچھ سمجھ گئے. ان کا آپ نے ان کو اس طرح بلایا جس طرح بلانا چاہیے، یوں چلے آتے ہیں، آپ نے خط کسی کے ہاتھ بھیج دیا. اور ارے بھائی ہم ان کے منتظر رہتے ہیں لاہور میں، یہ تو یہی موجود تھے. اس کے بعد ایک کانفرنس تھی وہاں، لا کانفرنس، جس میں سر سپرو اور قائد اعظم محمد جناح یہ بھی شریک تقریریں تھیں ان کی، یہ صدر تھے اس کے. میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے قانون کے علم کے اعتبار سے. انہوں نے بس دو لفظ کہے کہ ایک جگہ ایک طرف ذہانت ہے، ایک طرف علم ہے. یہ دو لفظ کہے انہوں نے، ایک طرف ذہانت ہے، ایک طرف علم ہے. سر عبد القادر بڑے اردو کے محسن ہیں، اور سب سے میں نے یہ سنا ہے کئی آدمیوں کی زبانی کہ ان کے ایک صندوقچی رکھی رہتی تھی. اگر کوئی اردو کے علاوہ کسی اور زبان میں بولتا تھا، پنجابی میں، انگریزی میں، تو اس کو ایک آنا ڈالنا پڑتا تھا جرمانے کا. اس میں کہتے اردو بولو، اردو کے بڑے محسن ہے وہ. پنجاب میں سر علامہ اقبال کا جتنا اثر تھا وہ کہہ ہی نہیں سکتے. وہ تو روح میں بسے ہوئے ہیں اور بچپن سے ہی کلام پڑھا ہے، اثر تھا اقبال کا. چنانچہ جب میں اپنے وطن میں تھا، میں نے ایک کارڈ بھیج دیا علامہ اقبال کے پاس، جوابی کارڈ. یہ بھی دیکھیے، جوابی کارڈ بھیجا. مجھے یاد ہے قلعہ گوجر سنگھ لکھا تھا. اس زمانے میں سیاسیات جو ایک روزنامہ پرچہ ہے سیاست، جس کے ایڈیٹر تھے حبیب جلال پوری، سید حبیب جلال پوری، اس میں میری نظمت چھپتی تھی. یہی مجھے خیال ہوا کہ شاید علامہ کی نگاہ سے میرے غزل نظمیں گزرتی ہوں. اور میں نے سید حبیب صاحب کو خط لکھا کہ علامہ اقبال کا پتہ لکھیے اور یہ بتائیے کیا وہ خط کا جواب دے دیں گے. انہوں نے لکھا کہ خط کا جواب دینا تو ان کی مرضی منحصر ہے، آپ کیا پوچھتے ہیں، کیا مضمون ہوتا ہے. اور پتہ ان کا یہ ہے. مجھے یاد ہے قلعہ گوجر سنگھ لکھا تھا انہوں نے. میں نے خط لکھا کہ میں ابھی تک کسی کا شاگرد نہیں ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں آپ کا شاگرد ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے جواب فوراً لکھا، دیر نہیں ہوئی اس میں لکھا تھا کہ شاعری کے لیے کسی ضرورت نہیں ہے کسی تلمس کی، البتہ اردو کی درستی کے لیے ضرورت ہے، آپ خود یو پی کے رہنے والے ہیں. وہ میرے پاس کارڈ رکھا رہا، لیکن جو ہنگامہ ہوا 47 کا اس میں رہ گیا، ورنہ وہ اگر ہوتا تو وہ چھپ جاتا، ایک رائے معلوم ہو جاتی ان کی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے ان سے بہت ہی ملنے کا اشتیاق تھا، حاضر ہونے کا، کہ سن 34 میں جب اخبار مدینے میں تھا تو میں وہاں گیا بدایوں. وہاں واقعہ ایسا ہوا کہ مولانا عبد القدیر بدایوں پر ایک شخص نے حملہ کیا، تو وہ تو بچ گئے، ایک اور شخص زخمی ہو گیا. تو میں عیادت کہیے، پرسش حال کہیے، اس کے لیے حاضر ہوا. انہوں نے کہا بھائی میں وہاں جا رہا ہوں، کوئی کانفرنس ہو رہی ہے بہت بڑی دلی میں، تم بھی چلو، اور اقبال بھی آ رہے ہیں، علامہ اقبال. تو میں نے کہا چلیے. اخبار مدینے میں سب ایڈیٹر تھا، میں ان کے ساتھ گیا. ہم شام کو پہنچے. علامان کے جو ایڈیٹر تھے مظہر الدین، ان کے ٹھہرے ہم. وہاں کو شعر شاعری ہوئی، کھانا کھایا. صبح کو ہم تانگے میں پہنچے ایک ہوٹل میں. اس زمانے کے جو جتنے سر تھے، خان بہادر اور لیڈر تھے، سب جمع تھے وہاں. اور جلسے کی صدارت تھی، صدر تھے ہمارے علامہ اقبال. انہیں کا مجھے انتظار تھا دیکھنے کا. تو تشریف لائے. میں نے دیکھا کہ وہ سوٹ پہنے ہوئے تھے، اور میں ایک تفکر جو تھا اور ایک علم کی جو شان تھی وہ اس سے ظاہر ہو رہی تھی ان کے چہرے سے. اس کے بعد سر یعقوب کا وہیں مکان تھا، وہ اس سے کنوینر تھے، سر محمد یعقوب، جو ہندوستان کی اسمبلی کے صدر بھی، پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. اتفاق سے وہ جو کھانا ہوا تو مجھے آمنے سامنے بیٹھے، نیچے بیٹھ کر
اور دسترخوان بچھا ہوا تھا، زردہ اور پلاؤ تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، گاؤں کے لوگ، کہ وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو ہاتھ پر رکھ لیتے ہیں پلیٹ، رکابی۔ تو میں نے دیکھا کہ سر اقبال نے بھی ہاتھ پر رکھا، اس میں پلاؤ، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس سے، میں نے بھی ویسے کھایا۔ میں معلوم ہوا کہ ہمارے گاؤں میں جو کھاتے ہیں کوئی بد تہذیبی کی بات نہیں ہے، کوئی دہقانیت نہیں ہے اس میں، بڑی خوشی ہوئی، میں نے خود کھایا ویسے۔ اب اس کے بعد میں پھر اجلاس ہوا، اس اجلاس میں ایسا ہوا کہ صدر تھے، کوئی شاید ان کا نام مجھے یاد نہیں رہا، صدر کے تھے، عبدالعزیز غالباً نام تھا۔ جب وہ کرسی پہ آئے، کسی نے کرسی کھینچ لی ان سے، وہ گر پڑے، اس پہ بڑا جھگڑا ہوا، اور تمام لوگ چلا رہے ہیں کہ ہندو اخبار کیا کہیں گے اس پر۔ ایک عبداللہ کون تھے آٹے والے، ان کو وہ تھے بڑے مشہور دلی کے، ایک صاحب کو چوٹ سے آ گئی، حسین امام صاحب بھی تھے۔ ایک عجیب عام ہو گیا، یہ بھیا جی ایک رئیس ہیں بہت بڑے وہاں کے میرٹھ کے، سب کو دیکھا، بڑی مشکل سے پھر کوئی صدر بنا اور یہ جلسہ شروع ہوا۔ میں نے مولانا عبدالقدیر صاحب کہا، میں نے کہا ان سے علامہ سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، جلسہ ختم ہو گیا۔ انہیں پتہ لگایا، ایک بڑے لیڈر تھے مسٹر شفیع داؤدی، یہ کانگریس کے بڑے لیڈر تھے، بہت بڑے وکیل، بہت بڑے تھے۔ آخر میں کانگریس علیحدہ ہو گئے تھے اور اسمبلی کے ممبر تھے، تو لوگوں نے کہا کہ وہاں ہیں وہ، تو ہم کار میں پہنچے، وہاں کار میں پہنچے تو علامہ تشریف فرما تھے، تعارف ہوا، بتایا مار القادری نام ہے۔ تو وہ انہوں نے ایک، میں سمجھتا ہوں کوئی مروت نہیں کہا کہ یہ حیدرآباد میں بہت رہی ہیں، بولے جب میں گیا تھا حیدرآباد تو وہاں آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا صاحب اس وقت میں پہنچے ہی نہیں تھا حیدرآباد۔ اب وہاں کوئی چائے پی ساتھ ان کے، اس زمانے میں علامہ اقبال جلسوں میں خطاب کیا کرتے تھے۔ اب ایک دن دو جلسے تھے، ایک فرخ آباد میں تھا، ایک کہیں اور تھا، اور ان دونوں جلسوں کے منتظمین موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے یہاں جائیے۔ اب ایک شخص ایک جگہ جا سکتا ہے، تو اس پہ ایک شخص نے کہا کہ علامہ آپ خود بھی بتائیے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو وہ بولے کہ بھائی میں تو کھڑا کھیل فرخ آبادی کھیلتا ہوں۔ تو یہ ایسا جملہ تھا کہ ایک بڑا محاورہ ہے اردو کا، اور ان کا رجحان بھی معلوم ہوا کہ فرخ آباد جانا چاہتے ہیں۔ اس جلسے کے کنوینر اور اچھے خاصے عالم تھے مولانا غلام مصطفیٰ، وہ آئے ہوئے تھے، وہ شاید علامہ وہاں گئے ہوں گے، تو یہ ان سے پہلی اور آخری ملاقات تھی علامہ اقبال سے میری، اور بڑی مبارک۔ یہ شفیع داؤدی کے بارے میں عرض کر دوں، یہ بہت بڑے، آخر میں یہ پٹنے کی یہ جماعت اسلامی شامل ہو گئے تھے، اور بڑے سرگرم کارکن تھے، اور مرتے وقت انہوں نے نصیحت کی تھی اور وصیت کی تھی اپنے اولاد کو کہ یہ حق پر جماعت ہے، اس کا تم ساتھ دینا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ اور یاد آیا کہ اسی زمانے میں ایک اجلاس ہوا پٹنے میں جماعت اسلامی کا، مولانا امین اصغر اصلاحی جو اب جماعت میں نہیں ہے، اس زمانے میں وہاں کے امیر تھے غالباً، یہ تقریر ان کی تھی۔ گاندھی جی کو بلایا گیا، وہ اس زمانے میں ٹھہرے ہوئے تھے، گاندھی جی پہنچے وہاں، ان کی لڑکیاں تھیں، بھتیج کون سا تھی، وہ ان کے ساتھ تھیں۔ جماعت اسلامی کے جلسے والوں نے کہا کہ ہمارے یہاں عورتیں نہیں بیٹھ سکتی مردوں کے ساتھ۔ گاندھی نے کہا بھائی یہ میرے تو بھتیجی ہیں، کیا ہیں، کوئی رشتہ دار بتایا ان کو کچھ ہو۔ خیر وہ اندر گئیں، تقریر سنی، چلے گئے گاندھی۔ اب امرت بعد پتریکا نے مضمون لکھا بڑا کہ گاندھی جی کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے پاس گئے ہیں جو ملا ہیں اور بڑے کٹر وہ ہیں، متعصب لوگ ہیں، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں، اور انہوں نے تقریر سنی پوری۔ گاندھی نے اس کا جواب لکھا، اور لکھا کہ یہ لوگ جو ہیں فقیر ہیں، دل کے فقیر ہیں، لیکن یہ مانگنے والے فقیر نہیں ہیں۔ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں صحیح کہی ہیں، اب اگر بلائیں گے، اب میں گیا تھا موٹر میں، اب بلائیں گے تو پیدل چل کے جاؤں گا، یہ انہوں نے بات کہی۔ لاہور کی نسبت سے عرض کرتا ہوں کہ مولانا ظفر علی خاں کا نام ہم نے بچپن سے سنا تھا، زمیندار اخبار، ان کی غزلیں اور نظمیں، ان کی اتفاق کی بات ہے کہ سن 41-42 میں اردو کانفرنس ہوئی اور مشاعرہ بھی بدراس میں۔ اس زمانے میں مجھے زکام تھا، کچھ طبیعت میری خراب تھی، میں جانا نہیں چاہتا تھا، کچھ کمزوری تھی، میں نے لکھ دیا خط۔ وہاں سے انہوں نے آدمی بھیجا ہے، مجھے اب تک یاد ہے، ان کا نام ابو الحسنات تھا، اور جو مسلمان اخبار جو نکلتا ہے وہاں شاید کاتب تھے، انہوں نے مجھ سے کہا بھائی چلیے وہاں بہت ضرور آپ کو جانا۔ خیر میں اس زمانے میں وہاں کی جو فوجداری بلدہ ہے اس میں ملازم تھا، بلکہ اپنے محکمے کا اسسٹنٹ تھا، جسے سیغے دار کہتے ہیں۔ ہمارے نیچے 2-3 کلرک بھی تھے، چپراسی بھی تھے، نیچے یہ عرضی نویس بھی تھے۔ اب یہ مجھے تو مشاعرہ آ گیا، مشاعرہ ہو رہا ہے، شام کو جانا ہے مجھے، مشاعرہ ہوگا وہاں۔
درخواست دی میں نے، تو وہاں پنجتن تھے، غلام پنجتن جو مجسٹریٹ تھے ضلع کے، شہر کے، ان کے پاس مقدمہ پیش تھا اس کا کیا نام ہے یہ قتل کا، اور میں درخواست لکھا ہوں لوگوں نے، میں نے کہا نہیں میں چھوڑ دوں گا اس کو، مجھے ابھی دو مل رہا ہوں، ان سے کہو کہ میرے مقدمہ ہوتا رہے گا. خیر انہوں نے درخواست دی، انہوں نے درخواست منظور کر دی. میں گھر گیا، اس کے بعد میں گھر سے پہنچا، میں ٹرین میں طبیعت بڑی گری ہوئی تھی، 3rd کلاس میں اوپر لیٹ گیا میں. وہاں گاڑی پہنچی ورنگل، اب ورنگل سے گاڑی بدلے گی مدراس کے لیے، اور طبیعت بڑی گری ہوئی تھی. اس کے بعد وہاں سے انٹر کا، حیدرآباد میں انٹر نہیں تھا، 2nd تھا یا 3rd تھا، پھر 1st تھا، اس لیے میں انٹر میں گیا. اس زمانے میں جگہ مل جاتی تھی، وہاں انٹر میں بیٹھا اور میں سو گیا. اب اتفاق کی بات دیکھیے کہ سفر جو ہے کبھی وسیلہ ظفر بھی ہو جاتا ہے، یعنی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے، کبھی صحت خراب ہو جاتی ہے. میرا یہ عالم ہے کہ جب پہنچے ہم کرشنا دریا جو ہے وہاں پر جب پہنچے ہم تو معلوم ہوا کہ میری صحت اچھی ہو رہی. اب میں جتنا چلتا جاتا ہوں، گاڑی جو چلتی جاتی ہے مدراس، وہ صحت اچھی ہو جاتی ہے. مدراس پہنچ پر ٹھیک ہو گیا. مولانا ظفر علی خان اترے، وہاں ہمیں موٹر میں بٹھایا گیا، بڑا استقبال تھا. میں ان لوگوں سے کہا کہ وہ لے آؤ بھائی میرا وہی سامان. اب جو موٹر میں بیٹھے سامان کو نہیں لایا، سب چلا جاتا. میں نے کہا میں نہیں جاتا جلوس میں، پہلے سامان لے کر آئیے میرا. یہ تو میں تو نہ کپڑے رہتے نہیں کچھ رہتے. وہ سامان لایا، جلوس آیا. تو ہم وہاں سلطان الدین حسن بہمنی ہیں، ان کے یہاں ٹھہرے تھے، میں اور مولانا ظفر علی خان. مولانا ظفر علی خان نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ بہمنی ان کا نام ہے، ایک قطعہ لکھو، کچھ تعریف ان کی کوئی. میں سوچتا ہی رہا. مولانا نے بہمنی قافیہ کا دہمنی کر کے ایک وہ قطعہ لکھ دی، قطعہ سنا دیا اسی وقت. ان کے ساتھ 7-8 دن گزرے. حقیقت یہ ہے کہ ایک مجاہد شخص تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، صبح بہت سویرے اٹھتے تھے. اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد وہ غسل یا پہلے نہاتے تھے، نماز پڑھتے اور صبح کو ٹہلتے تھے. ان کے ساتھ ٹہلنے کا اتفاق ہوا تو ہمیں بھاگنا پڑتا تھا، اتنا تیز چلتے تھے. ٹہلنے کے بعد پھر وہ ناشتہ ہوتا تھا. ناشتہ اچھا خاصا کرتے تھے، 3-4 انڈے ہیں، 2 پراٹھے ہیں، میں نے بھی ساتھ کیا ان کے. اس کے بعد جب یہ ناشتہ کر لیا تو پھر لوگ آتے تھے، اخبارات کے نمائندے آتے تھے، ان سے بیان لیتے تھے. اور اس کے بعد پھر ہم جلسوں میں جاتے تھے، دعوتیں ہوتی تھی. ایک جگہ دعوت تھی ہماری شام کو، تو ہم جب پہنچے تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھئی معلوم یہ ہوتا ہے، وہاں بو آ رہی تھی ایسی کچھ تمباکو کی. میں نے کہا معلوم ہوتا ہے تمباکو بندوں کو تمباکو نہیں تبخیر بند ہے. اوپر پہنچے میں نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھیے آپ زیادہ تبخیر مت کیجیے، ہمیں اور مولانا کو جانا ہے مسجد ولا جاہی کے سامنے مشاعرہ ہے، پبلک مشاعرہ ہے، آپ جلدی سے کچھ کہہ دیجیے. خیر ایک صاحب کھڑے ہو گئے، ان کا حضرات یہ سننے کے قابل ہے. حضرات یہاں بڑے مشہور، 2 مشہور حضرات آئے ہوئے ہیں، مولانا ظفر علی خان ہیں، ماہر القادری ہیں. افسوس ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ دل چاہتا ہے کہ صبح تک صحبت کی جائے ان سے. اور صحبت فی نفس سے ہی ساتھ یعنی کمپنی کو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہیں بیٹھیں. لیکن لفظ کہہ دیا انہوں نے، بڑا لطف آیا ہمیں. تو ظفر علی خان نے میری طرف دیکھا، میں نے ان کی طرف دیکھا کہ یہ تو کیا ارادہ کہتا ہے کہ صحبت کی جائے صبح تک. اس کے بعد ہم ویلور گئے. وہاں سے ویلور ایک مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ٹیپو کے لڑکوں کو جو بطور یرغمال تھے وہاں رکھا گیا ہے. وہ جگہ ہم نے دیکھی. وہاں مسجد باقیات الصالحات ہے، وہاں تقریر بھی کی. میں نے شعر بھی پڑھے. جب میں شعر پڑھ رہا تھا تو ایک شخص نے پرچہ مجھے دیا،